بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب مریم نواز صاحبہ کے زیر صدارت قومی اسمبلی کے حلقہ 119 میں انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے۔ اب تو الیکشنز میں صرف 17 دن باقی ہیں، یقیناً بہت اہم پلان بنا ہوگا۔ کیا تفصیل سامنے آئی ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، جو دعوے دار تھے نا کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا اور ریاست کو بچا لیا، تو ریاست کو بچانے کے دعوے داروں کا عزت بچانا مشکل ہو گیا۔ اچھا، اور ایک نیا پلان سامنے آیا، منصوبہ بھی بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی پریڈکشن کریں، پیش گوئی کریں اور وہ پوری ہو جائے نا تو بڑا دلچسپ ماحول خوشی بن ہوتی جاتا ہے۔ ہاں، تو ایک میں نے بات کہی تھی نا، جی، بالکل ہو بہو وہی ہوا ہے، صحیح۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن پہلے اس سے کہ ہم اندرونی کہانی پہ جائیں، پہلے بیرونی کہانی سن لینا، جی تو کہ جو ایگزیکٹلی پہلے سٹارٹ میں میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے اس اجلاس کی خبر، جی اور اس خبر کو بھی ہم اس چینل کی ویب سائٹ سے سنائیں گے جو کہ آفیشیل سپانسر ہے مسلم لیگ نون کا۔ جس طرح وہ آتا ہے نا کہ آفیشیل میڈیا پارٹنر۔ ہاں، آفیشیل میڈیا پارٹنر، یا دس فلم از براٹ ٹو یو بائی، دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی، یا پاورڈ بائی جی فلاں فلاں فلاں، ایڈورٹائزر ہوتا ہے آگے۔ جی بالکل۔ تو مسلم لیگ نون از براٹ ٹو یو بائی جیو اینڈ جنگ گروپ، میر شکیل الرحمان۔ تو وہ انہوں نے کیا اس کو رپورٹ کیا، پہلے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اندرونی کہانی کیا اس کی رپورٹ ہوئی ہے، اور ایگزیکٹلی نون لیگ میں اس وقت چل کیا رہا ہے، صحیح۔ پرابلم کہاں پر آ رہا ہے، عزت بچانا کیوں مشکل ہوا ہے، پلان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے، اور جو پلان میں تبدیلی ہوئی ہے وہ آپ کو کیا کیا بتاتی ہے۔ خبر رپورٹ ہوئی ہے جناب، جیو ٹی وی کی ہیڈ لائن ہے، ویسے بڑی زومانی قسم کی ہیڈ لائن ہے۔ عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے، ہم مہنگائی کا شکار کریں گے۔ اچھا، ہم اس ملک کو مہنگائی کا شکار کریں گے یا مہنگائی کا شکار کریں گے، اور ریلیف دیں گے۔ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں، عوام کو شکار کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ انتخاب جیتنے کی نہیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا آپ کو جلسہ یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف آ گئے ہیں، اب مہنگائی کو ریورس گیئر لگے گا اور ترقی 5ویں گیئر میں۔ جی، اور جس قسم کے انہوں نے دعوے کیے تھے کہ اب لکھنے والے نے لکھ ڈالا۔ ہاں، میاں جدوں آوے گا تے لگ پتہ جاوے گا، تو جی فلاں فلاں، وہ پرویز رشید صاحب جملے لکھ کے دیتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نہ مطلب پتہ نہ کچھ وہ بول دیتی ہیں، پھر آگے ہیں کواکب سننے والے جان پھر بھگتنے والے جان، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ واہ۔ تو وہ آگے جناب خبر میں لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 119 میں انتخابی سرگرمیوں سے متعلق مشاورتی اجلاس ہوا، جس کی مریم نواز صاحبہ نے صدارت کی۔ بالکل اجلاس میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ انتخاب جیتنے کی نہیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے۔ عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے، اب انہیں مسائل کا حل دینا ہے۔ چوتھی دفعہ 35 سال تو بعد ہاں، سیاست سے توبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وعدوں کی تکمیل کے لیے عوام ووٹ صرف نواز شریف کو دیں، ہم مہنگائی کا شکار کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کا عملی پروگرام تیار کر لیا ہے۔ عوام 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ عوام نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں تاکہ مہنگائی سے نجات کے پروگرام پر تیزی سے عمل ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عوام تو نہیں بنا رہے، عوام کا بالکل اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں، شیر کے اوپر ٹھپا لگائیں، ایسا فی الحال عوام کا پلس نظر نہیں آتا۔ اور یہ تمام کے تمام آپ کو سرویز بتا رہے ہیں، آپ جس حلقے میں جائیں، جہاں پر جا کے لوگوں سے بات کریں، نون لیگ کا اپنا عزت بچانا مشکل ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک پریڈکشن کی تھی، میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا تھا ان کے لیے جو سب سے بڑے چیلنجز ہوں گے نا مختلف قسم کے، ان میں جو ایک بڑا چیلنج ہوگا الیکشن کیمپین کے حوالے سے، وہ یہ ہوگا کہ عمران خان نے سال 2022 27 مارچ، بلکہ مارچ 27 مارچ سمجھ لیں کہ ایک سٹارٹ 6 مارچ والا جلسہ میں جو وہاڑی والا 27 مارچ کو ادھر پریڈ گراؤنڈ میں جو ہاں جلسہ وہ کیا، میلسی والا جلسہ، اس سے نہیں میں سمجھتا،
27 مارچ کا پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ، اس کے بعد سے سال 2023 کے آغاز تک جو جلسے کیے ہیں نا، انہوں نے ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ اب زمانہ بھی تبدیل ہو گیا، اور بھائی اب وہ میاں صاحب واپس تو آئے ہیں، لیکن کوڈ کاپٹر چلتا ہے، ڈرون کیمرے، اس کے بعد وہ سوشل میڈیا، سب سے ہیبت ناک سوشل میڈیا کے لوگ، یوٹیوبرز، وہ پہنچ جاتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، اس پہ ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر آپ کے جلسے کی تصاویر چلتی ہیں، فوٹیجز چلتی ہیں کہ جب آپ تقریر فرما رہی تھیں، یا جب آپ تقریر فرما رہے تھے اتنے لوگ باہر جا رہے تھے، اس وقت پنڈال میں کیا صورتحال جی۔ تھی۔ نون لیگ کے پاس طریقہ یہی رہ گیا کہ اب وہ نا زبردستی بندوں کو لائے، گیٹ بند کر دے، گیٹ بند نہیں کر دے، جلسہ گاہ کے چاروں طرف آگ لگا دے کہ اب یہ آگ کا دریا پار کر کے جا یہ سن کے لگا ہی نہ دے، نہ کریں کہ یہاں پہ کھڑے رہو گے، پورا جلسہ سنو گے، اس کے بعد پھر جاؤ، کھانا ملے گا۔ ہاں اس کے بعد وہ تو بہرحال دیکھیں، یہ تو میں نے کہہ دیا تھا آپ کو کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جہاں جہاں عمران خان نے جلسہ کیا ہے اس وینیو کے اوپر جلسہ کرنا، کیونکہ اس وینیو کا جلسے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا وہ فوٹیج نکالیں گے اس جلسے کی، جہاں خان صاحب نے کیا تھا، تاریخ لکھیں گے، اس پہ عمران خان کی تقریر کے وقت لوگوں کا کراؤڈ، اس کی ڈرون فوٹیجز، اور ادھر سے ان کے جلسے کی لگائیں گے جی، اور اس کے بعد پھر پارٹی ہو رہی ہے۔ نہیں تو ان کے لیے آسان حل ہے نا، ایک جیسے اب انہوں نے نیا ٹرینڈ شروع کیا، پریس کانفرنس جو ہے ریکارڈ کی، ایڈٹ کی، مرضی کی چلوا لیں، مرضی کی چلائیں، جلسہ ریکارڈ کریں، مرضی کی انسرشنز ڈالیں، ماحول بنائیں اور دے دیں۔ اچھا اب دیکھیں نون لیگ کے اوپر نا جو مسائل آ رہے ہیں ان پر آنے سے پہلے اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کی رپورٹ جو ہے وہ بعد میں سامنے آئی ہے کہ ایگزیکٹلی میٹنگ میں کیا ہوا۔ جی، میٹنگ میں ہوا یہ ہے کہ ان کو جو رسپانس مل رہا ہے نا، جو حافظ آباد میں ہوا ہے، جو خانے وال میں ہوا ہے، لیا کا جلسہ منسوخ ہوا ہے، اب کل ویسے ایک ہونا ہے مانسہرہ میں بھی، جی، نواز شریف صاحب نے جانا ہے۔ صورتحال تو ان کی ہے بڑی خراب جلسوں کی۔ خبر اب یہ آئی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز لاہور میں ریلیاں نکالیں گے، نون لیگ کا پلان تیار۔ آپ بھائی آپ بتائیں آپ جلسہ کیوں نہیں کریں گے؟ لوگ نہیں آئیں گے، لاہور میں جلسہ کریں نا، گاڑا ہے آپ کا، کلیم کرتے ہیں آپ، کلیم کرتے ہیں تخت لاہور پر آپ بیٹھے۔ اس سے میں پہلے خبر آپ کے سامنے رکھ دوں، دلچسپ بات آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ جی، مسلم لیگ نون نے پارٹی قائد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی لاہور میں الیکشن ریلیوں کا پلان تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے لاہور میں سیاسی ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے اسحاق ڈار اور بلال یاسین کی ملاقات میں کیا گیا۔ پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا لاہور میں ریلیاں نکالنے کا پلان تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائدین ایک دو روز میں لاہور کے مختلف حلقوں میں ریلیاں نکالیں گے۔ جی، ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز ریلیوں کے دوران مختلف مقام پر خطاب بھی کریں گے۔ نواز شریف قومی اسمبلی کے حلقہ 130 لاہور، مریم نواز NA 119 لاہور سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ شہباز شریف بھی لاہور کے حلقہ NA 123 اور حمزہ شہباز NA 118 لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز پنجاب سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، یہی لاہور سے اور مختلف جگہوں سے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، دیکھیں ایک بات تو یہ کہ لاہور غیر محفوظ ہے جی، نون لیگ کے لیے، آپ نے سٹوری کی تھی پوری، اور اس میں کیا صورتحال ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ جی، اب بات یہ ہے کہ جب سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے کسی بھی جماعت کی، 17 دن رہ گئے نا، آپ نے الیکشن کیمپین کب سٹارٹ کی ہے، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، سیاسی جماعت کا قائد ہے، لیڈر ہے، اس نے جا کے اپنے ان علاقوں میں، ان پاکٹس میں جہاں پر پریزنس نہیں ہے، ڈویژن کی سطح کے اوپر، ضلع کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر جا کے جلسے کرنے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے، منشور بتانا ہوتا ہے، نظریہ بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اپنی کیمپین چلانے پہ لگ پڑے، وہ جو آپ کے اتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں جن کی کیمپین آپ نے چلانی تھی، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ یاد ہے آپ کو نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے مریم ایکٹیو ہوئی تھی لاہور میں، سانحہ شاہدارہ ہوا، ٹھوکر نیاز بیگ ہوا، پھر یہ گھر بیٹھ گئی تھی۔
ہاں پھر آپ نے اسٹوری کی تھی نواز شریف صاحب نے کال کر کے ڈانٹا تھا شہباز شریف صاحب کہ نکلے لوگوں کو موٹیویٹ کریں, سڑکوں پہ خود نکلے. اور جو سڑکوں پہ وہ بھی گھر بیٹھ گئے. نہیں, جب سڑک پر وہ نکلے تھے تو لوگوں نے وہ کیا تھا, پھر ان کے اوپر پرچہ ہو گیا تھا, ان کو پولیس نے اٹھا لیا تھا, ان کی ٹھکائی ہوئی تھی, پھر ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی, ایک PR ایکسرسائز ہوئی تھی, پوری وہ کہانی ہوئی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جن کی کیمپین چلانی تھی وہ تو آس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کے پاس لے دے کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے, جب اس کا سودا نہیں بک رہا ہوتا, لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوتے, ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں آپ کے مسائل اس وجہ سے حل کر سکتا ہوں کہ میں لیڈرشپ کے ساتھ اتنا کلوز ہوں. وہ اپنے حلقے میں جلسے کا اہتمام کرتا ہے, لیڈرشپ کو انوائٹ کرتا ہے, لیڈرشپ آتی ہے وہاں پر, وہ سٹیج کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے کہتی ہے یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے, اس کو ووٹ دیں, ہم مسئلے کا آپ کے جتنے بھی مسائل حل کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. علاقے کے لیے آپ وعدے کر کے جاتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کو اس علاقے میں یہ چیز دیں گے, یونیورسٹی دیں گے, ہسپتال دیں گے, فلانی عدالت, وہ تھانے کی بلڈنگ یہ امپروو کر دیں گے, آپ کا نکاسی ہے, آپ کا مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کر دیں گے, کوئی لوڈ شیڈنگ ٹھیک کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. وعدے سچے جھوٹے کرتے ہیں, جن پہ عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا الگ بات ہے. دوسرے جو بندے وہاں پر ہیں اس علاقے کے, ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار جو ہمارا امیدوار ہے نا, اس کا ڈائریکٹ ہے لیڈرشپ کے ساتھ, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ نواز شریف ہیں, چاہے وہ بلاول ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے, کہ یار اگر ہم نے اس کو الیکٹ کر لیا تو یار یہ ہمارے مسائل حل کروا دے گا. یہ تو بہت کلوز ہے. یہ تو کلوز ہے. اب جب میاں صاحب کے اور ان کا ٹائم آیا تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ جا کے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے, اپنی جماعت کے لیے ووٹ مانگنا تھا, ان کو لالے یہ پڑ گئے ہیں کہ ہم اپنا کیسے بچائیں گے. ہاں, اپنا حلقہ تو پہلے بچائیں. اپنے حلقوں میں کیمپین کرنا شروع کر رہے ہیں, اور اپنے حلقوں میں بھی کیمپین اس طرح ہو رہی ہے کہ بھیا آپ لاہور پورا کور کر لیں نا, ایک جلسہ رکھیں مینار پاکستان پہ, پورے لاہور کو دعوت دیں کہ امڑ آئیں, جوک در جوک پہنچے, جا کے مینار پاکستان کو بھر دیں, ایسا پاور شو کریں کہ اس کی دہشت سے ہی سارے کے سارے مخالفین بھاگ جائیں. وہیں سے تو دہشت ہوئی ہے انہیں کہ باہر ہی نکل. کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ نے 7 MPs کی ٹکٹس روکی, ڈانٹا تھا اس رات. نہیں, لاہور کی ٹکٹس کی بات کر رہا ہوں, ٹکٹس بھی اس رات 21 کو ڈانٹا بھی تھا. وہ ڈانٹنے والی بات تو بعد میں کیسے سبسٹینشیٹ ہوتی ہے جی, یہ تو چلے انہوں نے رپورٹ کر دیا نا, ڈانٹ پڑی, فلانا ہوا, کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. ذرا نون لیگ کے اپنے لوگ اس بات پہ ٹو لگا لینا کہ کن MPs کے ٹکٹس جو ہیں وہ روکے تھے, جو جن کے اوپر یہ الزام لگا کہ بھائی آپ لاہور سے ہی بندے نہیں لا سکے. جب لاہور کے بندے نہیں آئے تو ہم آپ کو کس بات کے اوپر ٹکٹ دیں, جب آپ لاہور کے بندے نہیں نکال سکے. فلاں جگہ سے, کراچی سے لے کے آپ نے جناب خجرات تک اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آئے تھے جن کا ووٹ نہیں ہے ادھر, بندے اکٹھے کر لیا آپ نے. کشمیر سے جن کا وہ جو ووٹر بھی نہیں ہے, جی بالکل ایسے ہی, پاکستان کے جنرل الیکشن میں ووٹ نہیں دیتے, انہیں بھی آپ نے بلا لیا, اور پھر آپ نے جلسہ گاہ میں کوئی تھوڑا بہت ریسپیکٹیبل کراؤڈ اکٹھا کر لیا. آپ لاہور میں جلسے کا اعلان کریں, اتنے لوگ آپ کے الیکشن لڑ رہے ہیں, سب کو کہیں بندے لے آئے. ان کے پاس لانے کے لیے اور ان کے پاس پیچھے چلنے کے لیے بندہ نہیں. یہ صورتحال ہوئی ہے نون لیگ کی. اور ریلی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر مین بولے وارڈ کے اوپر ایک مقام کے اوپر گاڑی کھڑی کر دیں, پیچھے سے آ کے ٹریفک جیم ہو جائے, اور آپ کہیں دیکھیں ہمارے پاس کیسا عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, جم غفیر ہے عوام کا. مال میں تو ویسے ہی بہت رش ہوتا ہے, نہیں چاہیے مال روڈ پہ, مال روڈ کے اوپر روک لیں ٹریفک, کبھی کسی اپنا وہ چبرجی والی سائڈ پہ داتا دربار کے سامنے ٹریفک بلاک کر کے کھڑے ہو جائیں. کچھ نہ ملے تو بادامی باغ کے اندر ویسے ہی بسیں رکی ہوتی ہیں, وہاں دکھا دے کہ ٹریفک جام. لبرٹی چوک پہ روک لیں, اللہ رکھا پیپسی کو بلا لیں, اور جناب وہاں پہ کہیں کہ دیکھیں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, کہ بھئی ہم وہاں پر نکلیں گے. وہ آپ نے وہ دیکھی نا, آپ ہی نے مجھے دکھائی تھی, خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ برفی کھا رہے تھے. عابد شیر علی ایک کلاتھ ہاؤس کے اوپر کیمپین یار کر رہے وہ تھے. تو بڑی ہیبتناک, وہ 4 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 6 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کو بات کرتے ہیں ہلکی سی, اور ساتھ ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, اب مجھے آگے جانا ہے. نہیں چلیں, کینڈیڈیٹ کا اپروچ کرنا, جانا, ڈور ٹو ڈور لوگوں کے پاس جانا, لوگ جلسے کرتے ہیں, جنرل الیکشنز ہیں, یونین کونسل کے الیکشنز اس سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, بڑے جلسے ہوتے ہیں. ہاں چلیں, لیکن بہرحال آپ کو ایک بات نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو کیوں, بھئی آپ اپنی لاہور کی مقامی لیڈرشپ کے ذمہ لگائیں نا. ویسے بھی آپ تو کہتے ہیں نا کہ لاہور تو ہمارا گھر ہے, ہمارا گڑھ ہے,
آج بلاول ادھر جلسہ وہ کریں گے، گڑھ دیکھیں جو وہ کیا ہے ہوتا ہے۔ وہ جو گڑھ ہے وہ گڑھا بن گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لاہور جو آپ کا گڑھ تھا وہ آپ کے لیے گڑھا بن گیا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا جو گورنمنٹ کالج لاہور جی میں جو ایونٹ ہوا تھا خان صاحب کا، اور وہاں پر کیا ہوا تھا اس کے بعد، اچھا خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی اسی وقت بنی ہے جی، جب وہ لاہور میں بیٹھے ہیں۔ اتنی تھمپنگ قسم کی جو وہ بنی ہے وہ ان کی 2022 والی گیموں کے بعد بنی ہے۔ وہ لاہور میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ عمران خان کا سٹرونگ ہولڈ پھر بھی نہیں تھا۔ ہوں، اب کی بات کریں، آپ نے وہ ایک آزاد کے وائرل اوپر بھی ہوا۔ بات کریں، وہ کوئی وہ چل رہا ہے، میں اس کا وہ سورس دیکھ لوں، ہارون رشید صاحب نے ٹویٹ کیا کسی اخبار کے سروے کو کہ 122 حلقہ 122 میں سعد رفیق کے مقابلے میں سردار لطیف کھوسہ صاحب لطیف کھوسہ صاحب 89% پہ کھڑے ہیں، اور 11 یا 12% کے اوپر 88 اور 11 اور 12 کا یا وہ ہے جی، آنکڑا ہے، یا اس طریقے سے ہے یہ میں نے خواجہ آپ سعد کو رفیق ایک کلپ بتایا تھا کامران شاہد صاحب کے شو کا وائرل ہوا ہوا، اور وہ بڑی پروجیکشن کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ان کے شو میں انہوں نے رپورٹر اپنے لیے حسن رضا، وہ فیلڈ میں کہیں کھڑے تھے لاہور میں نا، تو بڑے ہی روب دار ایسے کر کے نا وہ جو ہل ہل کے سوال کرتے ہیں، جی حسن بتائیے گا لاہور کی 14 سیٹوں پہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے 14 حلقوں میں اس وقت نون لیگ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ مشکل سے 3 سیٹیں نکالیں گی۔ اچھا حسن چلیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو یہ تو حال وہاں ہوا ہوا۔ صورتحال یہ ہوئی ہے، دیکھیں ان کو بھی نظر آئی ہوگی نا کہ ہم تو جلسے کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، وہاں پر بھی رسپانس کیسا ہے۔ پیچھے لاہور سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں، جن اہینہ پرویز بٹ صاحبہ کے ذمے لگایا ہے، شائستہ پرویز ملک کے ساتھ وہ سامنے 8 یا 9 بندوں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، اچھا اس میں نا پھر وہ میوزک اور وہ لگا کے اپلوڈ کرتے ہیں نا، لوگ پھر اس کے اوپر پھر میمز بھی بن جاتے ہیں، 10 لوگ 15 لوگ، اور اس میں چیخ کے کہنا کہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہماری کال کے اوپر لبیک کہہ کے آ گیا سامنے۔ اور یار مجھے پتا ہے لاہور کے کوئی بھی فوڈ پوائنٹ ہے نا جہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے وہاں اس سے زیادہ رش ہوتا ہے، تو اتنے ہی جلسہ کر لو، اس سے بہترین کیا بات ہے یار۔ نقیبیا چنے، گوجا چنے، آپ کے آئیڈیاز بڑے بہترین ہیں۔ دیکھیں نا وہ فوڈ پوائنٹس ریئلی، میں لاہور 10 سال رہا ہوں اور وہاں ان سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ وہ اب احسن اقبال صاحب کا دیکھیں نا، وہ جلسے کی جو ایک فوٹیج آئی ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے کہ انہوں نے جلسے کا جہاں اہتمام کیا ہے ادھر ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا ہے، کارنر میٹنگ ہے، جلسہ نہیں ہے، کارنر میٹنگ ہے، صوفہ سیٹنگ لگی ہوئی ہے سامنے، وہ تمبو کناتے شناتوں کے ساتھ وہ کلوزڈ وہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کے آغاز سے پہلے وہاں پر کوئی 12-15 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے کوئی بندہ جا کے جناب پوچھتا ہے ووٹ کس کو ڈالیں گے، ووٹ کیوں پاؤ گے، کہتے ہیں عمران خان۔ مطلب ٹرولنگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یعنی آپ ان کے معاف کر دیں انہیں، تھوڑا سا خیال کر لیں، آپ نے ان سے جا کے بریانی کھانی ہے، آپ نے ان سے نان شان کھانے ہیں، تو ووٹ کہنے کو ہی کہہ دیں۔ اچھا دیکھیں کیپٹن صفدر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہے اس جلسے سے پہلے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں موٹر وے دی ہے، اس نے کہا تساں کیڑی موٹر وے دیتی، تھوڑے دوست تے بنی نہیں ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کا بنائی۔ تو لوگ سوال بہت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں اچھی بات ہے، میاں صاحب کو بڑے پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ہے، جس قسم کے انہوں نے اپنا بیانیہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا، جہاں پر NA 54 دیکھ لیں، غلام سرور خان کے خلاف انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا، ادھر اس وقت نون لیگ کی کیا صورتحال ہے، مری میں جو ان کے صدر ہیں وہ ریزائن کر گئے ہیں، پینل اپنے علیحدہ بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد پنڈی میں دیکھیں کیا حالات ہیں، پنڈی میں ان کی آپس میں لڑائیاں پہلے چلتی نہیں کہ ایک بندے کو ٹکٹ نہیں دینا، اور اس کو ٹکٹ نہیں ملا، اور اس کے بعد کوئی جلسہ آپ نے سنا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، صورتحال بڑی عجیب و غریب قسم کی۔ پنڈی ایسا شہر ہے جہاں آبادی بہت زیادہ ہے، مجھے بھی یاد ہے بچپن سے ہم دیکھتے ہیں، کبھی کسی روڈ کو بند کیا ہوتا تھا ادھر ہی جلسے ہو رہے ہوتے، گراؤنڈز میں جلسے ہو رہے ہوتے تھے، کوئی ایک کارنر میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی، جلسے ہو رہے ووٹ مانگنے والے گھر آتے تھے۔ ہاں، اور میرے خیال ہے جب شکیل چوہان الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت میاں صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا، شکیل اوان جی، شکیل اوان جو ہے وہ لڑ رہے تھے الیکشن، تو میاں صاحب نے جب جاوید ہاشمی صاحب نے وہ سیٹ خالی کی، ہاں جلسہ انہوں نے، پتہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کہاں کیا تھا جلسہ، جب آپ پنڈی میں کرتے ہیں نا کوئی بھی سیاسی جماعت کا رہنما، پنڈی شہر میں انہوں نے کرنا ہو، وہ کرتے ہیں لیاقت باغ، وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا۔ ہاں
لیاقت باغ بھی کوئی بہت بڑا گراؤنڈ نہیں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بہت بڑا گراؤنڈ نہیں ہے، ہم. لیکن اچھا سائزیبل کراؤڈ وہاں پر آ جاتا ہے. تو میاں صاحب نے کمیٹی چوک کیا. کمیٹی چوک پہ ظاہر ہے کہ آپ کنٹینر لگا کے پہلے بک کر وہ پہلے میرا کنٹینر لگا کے روپ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد 100-150 فٹ کا جو ہے نا سیکورٹی کے نام پہ خالی کرائیں گے، اس کے بعد خاردار تارے، اس کے بعد دھواں چھوڑ دیں گے اور اوپر ڈرون. آپ فوٹیج کو بنا پتا ہے نا لیں گے. اس کے بارے میں یہی لوگ ادھر جو ڈیل کرتے ہیں اس کو کمیٹی چوک سے انڈر پاس سے گزرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا تیز ترین انڈر پاس ہے. یہ پہلا انڈر پاس ہے جس میں ٹریفک جام ہوتی ہے. وہ تو پہلی اتنی تنگ جگہ. ہاں ٹریفک جام ہو جاتی ہے. آگے بھی خیر باٹل نیک بنی ہوئی ہے. جی تو یہ اس کے بعد آپ چلے جائیں وہ کیمپینز کہاں کہاں چل رہی ہیں. فیصل آباد میں ڈویژن ہے کوئی آپ جلسہ کی، نہیں. نارووال شکر گڑھ میں ہم. ڈویژن ہے. وہ دانیال عزیز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں آزاد. بہت ساری جگہوں پہ آپ نے لیا میں کھڑے ہوئے ہیں آزاد. آپ مانسہرہ جا رہے ہیں اور اس سے پہلے کیا بونگی مارتے ہیں. آپ مہتاب عباسی صاحب کو جماعت سے نکالتے ہیں. آپ نے کرنا کیا کیا میسج دے رہے نہیں ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سیٹس نہیں نکال سکتے کہ بالکل ہی نہیں نکالیں گے ساری ہار جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی بات بھی تو ہوئی ہے نا، گل ہوئی ہے نہیں نہیں وہ حامد میر صاحب کا ایک کلپ لیٹسٹ آیا. بینگن کے حوالے سے. نہیں انہوں نے کہا پہلے تو انہاں دی گل ہوتی ہوئی سی ہن آئی پی پی دی گل ہوتی ہوگی. اچھا ٹرینڈ ہی چینج کر دیا بات کا. تو وہ جو ہے نا وہ ان کا تو چلے وہ ہے سیٹیں شیٹیں کچھ نہ کچھ نکال لیں گے، لیکن جب صورتحال یہ آ جائے کہ الیکشن کیمپین کے وقت آپ اس خوف سے جلسے کرنا چھوڑ دیں، مختلف جگہوں پر آپ کا جلسے کا شیڈیول آنے کے بعد وہ کینسل ہو جائے، منسوخ ہو جائے آپ کا جلسہ، اور آپ اس دوران اچانک جناب یہ فیصلہ کریں کہ بھائی ہم تو جلسے نہیں کریں گے، ہم تو ریلیاں کریں گے، ہم سڑکوں کے اوپر نکلیں گے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جائیں گے، گاڑیاں پھنسیں گی، اس سے رش ذرا بنے گا، وہاں پر گردن باہر نکال کے گاڑی میں سے ہی خطاب کر لیں گے، اور اس کے نام کے اوپر آپ کہیں گے کہ دیکھیں جناب لاہور از ریلنگ بیہائنڈ مریم امڈ آئے نواز. سارا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اور دعوے دار تھے کہ ہم نے جناب ریاست بچائی ہے، انہوں نے عزت نہیں بچ رہی. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.